ہاں جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہے؟ 2 دن سے یار آپ لوگ سے ملاقات نہیں ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں کچھ اپنے کاموں میں لگا ہوا تھا، کچھ گھر کی چیزیں تھی، فیملی کی چیزیں تھی۔ لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ مطلب اگر میں ویڈیو نہیں کرتا ہوں تو میں بھی مس کرتا ہوں، اس لیے کیونکہ عادت سی پڑ گئی ہے آپ لوگ سے ڈیلی انٹریکٹ کرنے کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یار ہم نے تو یہی سنا ہے ہمیشہ کہ جو بڑے اسپورٹس مین ہوتے ہیں، ایتھلیٹس ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی ایکسکیوزز نہیں مطلب دیتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنا رونا گانا نہیں کرتے پبلک میں اگر ان پہ برا وقت چل رہا ہو۔ دے فائٹ بیک ود دیئر پرفارمنسز، ود دیئر مطلب کریج، اینڈ دے شو دا ورلڈ وائی وی آر دا بیسٹ۔ اب میں 1-2 دن پہلے بابر اعظم کا ایک انٹرویو چلا، تو اس میں وہ اپنی باتیں کر رہے تھے کہ جی وہ مطلب کیس کو بولتے ہیں کہ بولنے کو وہ بھی بہت کچھ بول سکتے ہیں، ان کی بھی زبان ہے، جو لوگ کہتے ہیں ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ مطلب اس طرح سے ہے نہیں، ان کی مطلب پرورش تو اس لیے وہ کچھ بولتے نہیں ہیں، لیکن بولنے کو وہ بھی بول سکتے ہیں۔ پھر وہ کہ جی مطلب مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ جب میں پرفارم نہیں کر پاتا ہوں، مجھ پہ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے جب میں بیٹنگ کرنے جاتا ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنس کتنی ہیں، اور جس طرح لوگ میرا آواز لوگ اسٹیڈیم میں میرا نام لے رہے ہوتے ہیں، تو میں شکر بھی ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے مجھے، وغیرہ وغیرہ کر کے۔ اور یہ کہ مطلب میں نے بڑا سیکریفائس کیا ہے، میں نے ہر پوزیشن میں بیٹنگ کی ہے پاکستان کے لیے، اور ایون اپنے فرنچائز کے لیے جہاں ضرورت پڑتی ہے میں وہاں بیٹنگ کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ کر کے انہوں نے ساری یہ باتیں کی۔ یار ان باتوں کا فائدہ کیا ہے مجھے یہ بتائیں آپ، مطلب ان باتوں میں کیا پڑا ہوا؟ آپ کی زبان ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بولنا ہے آپ بولیں یار، جتنا بولنا ہے آپ کو آپ بولیں، کس نے منع کیا آپ کو؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے، کوئی زیادہ بول رہا ہے، تو آپ بھی جواب دیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ دوسری اچھی بات ہے آپ کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ یا دوز فیو فارچونیٹ پیپل جس کو مطلب اوپر والے نے اتنی عزت دی ہے، تو بھائی اگر عزت دی ہے تو پھر اس کا انسان مطلب اسی حساب سے پھر ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ انسان ہینڈل بھی ویسے ہی کرے گا اس عزت کو، اور اسی اپنے آپ کو کنڈکٹ بھی ویسے ہی کرے گا۔ اب تیسری بات یہ کہ جی میں نے بڑا سیکریفائس کیا ہے، میں نے ہر جگہ بیٹنگ کی ہے، وغیرہ وغیرہ کر کے، یہ تو آپ سے پہلے بھی کافی ایسے پلیئر رہے ہیں جنہوں نے بہت سیکریفائزز کی ہے۔ 92 کے ورلڈ کپ میں چلے جائیں، عمران خان جیسا بندہ جو یعنی کہ آپ سوچیں کہ یعنی 1 ڈاؤن تک چلا گیا وہ بیٹنگ کرنے کے لیے، جاوید میاں کی مثال لے لیں، بہت ایسے مثالیں ہیں جہاں ہمارے پلیئرز نے بھی اور پلیئرز نے بھی بڑا سیکریفائس کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ یار دیکھیں، اگر آپ سے رن نہیں ہو رہے، یا آپ اسٹرگل کر رہے ہو، یا آپ کے ساتھ کوئی ایشوز چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اصل میں ہوا یہ ہے کہ بابر کو مجھے لگتا ہے یہ جو انٹرویو آیا ہے اور جو اس کو اتنی تکلیف ہوئی ہے وہ ہوئی ہے جو محمد عامر نے اس کو آؤٹ کیا ابھی ریسنٹلی پی ایس ایل کے میچ میں۔ زلمی اس کی جو ٹیم ہے پشاور زلمی، وہ ویسے ہی اچھا نہیں کر رہی، اس لیے کیونکہ نہ بابر کنسسٹنٹلی رنس کر پا رہا ہے، نہ کیس کو بولتے ہیں اپنا سائم ایوب کر پا رہا ہے، تو دے آر فیسنگ اے لاٹ آف پرابلمس بیکاز پریویسلی زلمی نے ہمیشہ اس پر اچھا کیا جب یہ دونوں نے اوپننگ اچھی کی ہے۔ لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی ایز اے ٹاپ اسپورٹس مین نو ون وانٹس ٹو لسن ٹو یور مطلب ایکسکیوزز اینڈ آل کہ یہ ایسا ہے، اور ایکسپیکٹیشن تو ہر بڑے اسپورٹس مین سے ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں بابر صاحب کہ مطلب آپ جتنے بڑے اسپورٹس مین آئے ہیں اس دنیا میں، مطلب چاہے کسی اسپورٹس سے بھی ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ مینچسٹر یونائٹیڈ اگر کسی بہت بڑے پلیئر کو سائن آن کرتا ہوں تو کیا مطلب ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی ہے؟ آج اگر لیورپول نے جو انگلش پریمیئر لیگ ٹائٹل جیتا ہے، یا جو محمد صالح کے اوپر جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے جب بھی وہ کھیلتا ہے، وہ کم ہوتی ہے آپ سے؟ مطلب جو ایکسپیکٹیشن آپ سے ہوتی ہے اس سے مطلب کم ہوتی ہے؟ نہیں، اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ بٹ دین ایز اے ٹاپ اسپورٹس مین ہی رسپونڈس ٹو دا چیلنج، اس نے اپنی ٹیم کو ٹائٹل جتا دیا یار، ختم ہو گئی بات۔ آپ کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ آپ کپتانی آپ کے ہاتھ سے جو گئی ہے 2 سال پہلے، جو آپ کی جو پورا ایک ہولڈ آپ کو دیا گیا تھا پاکستان کرکٹ کے اوپر، تھینکس ٹو رمیز راجا اینڈ سم ادر پیپل، وہ چیز جو آپ کے ہاتھ سے گئی ہے، آپ کو ابھی تک مینٹلی یو ہیو ناٹ بین ایبل ٹو گیٹ اوور دیٹ یار، دیٹس دا بگیسٹ پرابلم۔ جو آپ کے کمپیریزنس کیے گئے وراٹ کوہلی کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، وہ چیز آپ کے سر سے نہیں اتر کے دے رہی ہے ابھی تک بھائی۔ تو یہ کیا ایکسکیوزز آپ کر رہے ہو کہ جی وہ ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہے، جی وہ لوگ اتنا بولتے ہیں تو فلاں ہوتا ہے تو ڈمکا؟ ابے کچھ نہیں بھائی، جاؤ، کرکٹ ایک ایسا ہی کھیل ہے کہ اگر آپ کو نہیں کچھ ہو، اگر آپ کو پرابلم ہو رہی ہے، یو گو بیک ٹو یور بیسکس ان دا نیٹس۔ بڑے بڑے پلیئر یار نیٹس میں جاتے ہیں، بیسکس پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، اسٹرانگلی رنز کرتے ہیں، اور ختم ہو گئی بات۔ آپ رنز کر کے دو یار، ہمیں یہ سب کہانیاں نہیں سننی ہے۔ ہمارے لیے بابر اعظم بہت بڑا پلیئر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت اچھا پلیئر ہے پاکستان کا ایک، لیکن رنز چاہیے۔ آپ صرف نام پہ تو نہیں چل سکتے نا، نہ آپ فرنچائز میں نام پہ چل سکتے ہیں، نہ آپ پاکستان ٹیم سے نام پہ چل سکتے ہیں۔ یہ باتیں کرنا کہ جی میں نے بڑا سیکریفائس کیا ہے، میں نے ہر وقت اوپن کیا ہے، یہ آپ الٹا بول رہے ہو۔
آپ نے اپنی مرضی مطلب جو کراچی کنگز کا جو اونر ہے اس نے تک یہ اوپنلی کہا ہے کہ جی ہم نے اس لیے چھوڑا بابر اعظم کو کراچی کنگ سے کیونکہ بابر اعظم تیار نہیں تھا اوپننگ چھوڑنے کے لیے. وہ اس کی ضد تھی کہ میں اوپن نہیں کروں گا کراچی کنگ سے. اور آپ الٹا ہمیں کہہ رہے ہو کہ جی آپ نے بڑی سیکریفائزز کی اور آپ کو جب ضرورت پڑی ہے ٹیسٹ میں کا آپ نے ذکر کیا کہ میں نے ٹیسٹ میں بھی اوپن کی, ایک دفعہ آپ نے کی اوپن, وہ انجری ہو گئی تھی اس کو صاحب میوب کو ابھی جو کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میں, تو آپ نے وہاں پر اوپن کی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو یار accept that you have done things wrong, you are not doing things right even now. That's the biggest problem. آپ ابھی بھی ریئلائز کرو کہ آپ غلطیاں کہاں کر رہے ہو یار. جب آپ کو ریئلائزیشن ہو جائے گی تو پھر آپ خود بخود ٹھیک کھیلنا شروع کرو گے یار, سیدھی سی بات ہے. تو بات وہی ہے یار کہ ان لوگوں کے بس مطلب باتیں سن لو یار. آج کل کا دور ایسا ہے نا کہ ہر آدمی کی, میں کہتا ہوں نا کہ لائک زبان تو اب گز بھر کی اب سب کو مل گئی ہے بھائی صاحب, سیدھی بات ہے. سوشل میڈیا ویسے ہے اور کوئی ایمپتھی نہیں ہے, کوئی فیلنگز نہیں ہوتی ہے, کچھ احساس نہیں ہوتا لوگوں کو کہ یار کیا ہم بول رہے ہیں, کیا ہم لکھ رہے ہیں, کہ مطلب ابھی کیا بولیں یار. بٹ آئی سویئر ٹو گاڈ کہ مطلب سم موسٹ آف دا سوشل میڈیا ایکسچینجز دیٹ آئی ایم سینگ فرام پاکستان, فرام انڈیا اینڈ آل, مطلب اٹس سو مطلب ٹھیک ہے. وہ جو دو کنٹریز کے درمیان جو مسئلے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, کافی عرصے سے چلے آ رہے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم بالکل ایز اے پاکستانی میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ انڈیا کا ریئیکشن بہت زیادہ مطلب اوور دا بورڈ رہا ہے آفٹر دس پہلگام مطلب انسیڈنٹ, اینڈ اٹ کوڈ ہیو بین اے بٹ ڈفرینٹ. لیکن ٹھیک ہے یار, مطلب جو چل رہے ہیں حالات وہ چل رہے ہیں, وہ اسی طرح چلیں گے, سیدھی سی بات ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں نا بھائی میرے کہ آپ مطلب آپس میں ایک 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 جو خوف ہے, ایک جو ڈر ہے, ایک جو فیلنگ آ رہی ہے کہ ہاں جی کچھ ہو سکتا ہے, جنگ ہو سکتی ہے دونوں ملکوں میں, اس کو آپ مذاق بنا کے رکھیں, اس کو آپ سمجھیں کہ یہ کوئی کھیل ہے. یہ سوشل میڈیا کی پہ جنگ نہیں ہونے والی بھائی. یہ جنگ جن لوگوں نے دیکھی ہے نا, جن لوگوں نے گزرے مطلب جن لوگوں نے وارز دیکھی ہیں, کنفلکٹس دیکھی ہیں, ان کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے, کتنا مطلب کتنی بربادی ہوتی ہے. اندازہ نہیں ہے لوگوں کو, یہ سمجھتے ہیں مذاق ہے یہ چیز, مطلب یہ کوئی کھیل چل رہا ہے بھائی. اب وہ مطلب اگر انڈیا نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس وغیرہ بین کر دیے, ٹھیک ہے بھائی, ان کا ریئیکشن ہے, مطلب وی ول ناٹ اگری ود دیٹ کہ نہیں جی اس طرح کوئی نہیں ریئیکٹ کرتا, یہ بہت ایکسٹریم ریئیکشن ہے انڈین گورنمنٹ کی طرف سے, وہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن یار آپ تو اپنے آپ کو کیری کرو نا یار, آپ تو اپنے آپ کو شو کرو کہ یار ہم لوگ بڑے سمجھدار لوگ ہیں, ہم لوگ سمجھتے ہیں دی گریوٹی آف دی سچویشن, وی نو ہاؤ ٹو ہینڈل دی سچویشن. بینگ پیٹریاٹک از اندر تھنگ اینڈ بینگ اسٹوپڈ از اندر تھنگ یار, دے آر ٹو ویری ڈفرنٹ تھنگس. دیٹس دا تھنگ. اب میں دیکھ رہا تھا شاہد آفریدی جو ہمارے فارمر کپتان ہیں, مطلب ہمیشہ وہ بولتے ہیں پولیٹیکل میٹرز پہ بولتے ہیں, سب بولتے ہیں, ٹھیک ہے یار اس کا اپنا اوپینین ہے. لیکن جب آپ اتنے ایک گریو ایک مطلب ایشو پہ بات کرتے ہیں یا کرنے جاتے ہیں, آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے بہت فالوورز ہیں, میری بات لوگ سنتے ہیں, تو آپ سوچ سمجھ کے تو بات کرو یار, آپ سوچ سمجھ کے تو بولو. جو بھی آپ ٹویٹ کرتے کیا کرتے ہو, کیوں کیا ضرورت پڑی ہے یار ایک دوسرے کو فضول کا انسٹیگیٹ کرنے کی, انگل بازی کرنے کی. مجھے بتا دو کیا حالات ویسے ہی مطلب اچھے چل رہے ہیں, ویسے ہی حالات اتنے برے چل رہے ہیں. اور اینڈ آف دا ڈے واٹ لیوز می امیزڈ از دا فیکٹ کہ جو سچ بات ہے یار وہ یہ ہے کہ چاہے انڈیا ہو چاہے پاکستان ہو, جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے, جن لوگوں کے پاس ہو ہیو دا مینس, ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی یار کچھ بھی ہو جائے, اس لیے کیونکہ ان کے پاس آپشنز بہت ہیں, بہت آپشنز ہیں ان کے پاس چیزیں کرنے کے لیے. لیکن مارا کون جاتا ہے, وہ بیچارہ جو غریب آدمی ہے, چاہے انڈیا میں ہو چاہے پاکستان میں ہو, جو ڈیلی ویجز پہ نکلتا ہے اپنی روزی کمانے کے لیے, مارا وہ ہو جائے گا. برائی اس کی آئے گی, برائی ان لوگوں کی تھوڑی آئے گی. یہ جتنے بڑے سیلیبریٹیز وغیرہ جو بیٹھ کے فضول کی مطلب بیکار کی مطلب ٹویٹس کر رہے ہیں اور میمز بنا رہے ہیں, کچھ نہیں ہونا ان کو یار, ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. The thing is that we have become so like آج کل دنیا ہی ایسی ہو گئی ہے یار کہ کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے, کوئی مطلب احساس ہی نہیں ہوتا لوگوں کو ہم کیا بول رہے ہیں, کیسے بول رہے ہیں. آئی مین ایک مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے حالات کو یار, مطلب اتنے ایسے حالات ہیں کہ ٹو بی ویری آنیسٹ مطلب بڑا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے بھی یار, فار سم ون لائک می آلسو ٹو کیری آن ڈوئنگ. ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے یار, ایک تو ہمارا مطلب سیدھی سی بات ہے روزی روٹی بھی ہے, دوسرا یہ کہ ایک وہ ہوتا ہے مائنڈ تھوڑا سا وہ ہٹ جاتا ہے کہ چلو کرکٹ پہ ہی بات کر لو, کرکٹ ہو رہی ہے اچھا چلو. لیکن آئی مین کم آف اٹ یار, خدا خوف کرو یار, اس طرح سے مطلب بند کرو یہ چیزیں, بجائے اس کے کہ ڈیفیوز کرنے کی سچویشن کو اور مطلب ایک مذاق بنایا ہوا ہے. مطلب پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں یار کہ کیا ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں یار ان کو ایک دفعہ ویسے جو ہے نا
everyone who thinks that a conflict, a war is a joke, they should feel it, they should be part of it, then they will realize کہ یار کیا چیز ہوتی ہے اور کتنا مطلب بربادی ہوتی ہے اس سے. بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں, بربادی ویسے بھائی ملتان سلطانز کی خوب ہوئی ہے. مطلب آج بھی وہ میچ ہار گئے کراچی کنگز سے, اینڈ سنس دے کیم ان ٹو واٹ یو کال اٹ دا پی ایس ایل, دے ہیو آلویز بین ویری ڈومیننٹ, ٹھیک ہے نا. لیکن بھائی جو ان کا حشر ہوا ہے, مطلب آئی ایم سرپرائز یار کہ آج بھی 87 رن سے ہار گئے کراچی کنگز سے. ناؤ دے ہیو لاسٹ واٹ یو کال اٹ, آؤٹ آف 8 میچز دے ہیو لاسٹ 7 میچز, سو دے آؤٹ آف دا پلے آفس, دیٹس فار شیور, ٹھیک ہے نا. بٹ اٹس بین دا وے دا ٹیم ہیز گون ڈاؤن. Has it got something to do with the sort of aggressive and overly aggressive and unnecessary statements that were given out by the owner Ali Tareen? Should he have been so matlab aggressive in his comments on the PSL and all? لیکن بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہر فرنچائز کا ایک برا وقت تو آتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہر سیزن تو کوئی فرنچائز, اور ملتان سلطان پچھلے 3-4 جب سے وہ آئے, دے ہیو بین کنسسٹنٹلی ایٹ دا ٹاپ. دے ہیو پلیڈ ان دی لاسٹ 3 آئی تھنک فائنلز, if I'm not mistaken. They have also won one title as soon as they came into the IPL. So they have done very well. But this season has been a big letdown for them. And there's no reason for that letdown. اس لیے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی ٹیم بری نہیں ہے, ٹیم بہت اچھی انہوں نے کھلائی ہے. مطلب ٹیم ان کی ایسی نہیں تھی کہ آپ کہیں کہ نہیں یار اپنا کیا کہتے ہیں بری ٹیم تھی اس وجہ سے ہارے ان کے. اٹس جسٹ دیٹ سم آف دا پلیئرز ہیو ناٹ بین ان فارم. سیکنڈلی مطلب ان کے اوپننگ اسٹینڈ کا مجھے تھوڑا سا وہ تھا. باقی کچھ آپ یو کانٹ پٹ یور فنگر آن اٹ کہ کیا مطلب مسئلہ ہوا ہے ان کو, لیکن دے ہیو ریئلی بین لائک بڑی ان کو مار پڑی ہے بھائی سیزن. اور رضوان بھی آج بھی ڈک پہ آؤٹ ہوا. رضوان عباس آفریدی گیند پہ کیسے بولتے ہیں دوسرے اوور میں کاٹ بیہائنڈ ہوا تھا. آج جیسے کراچی کنگز نے کوئی 204 رنس کیے ان کے خلاف, جو آج ابھی ایک میچ ہوا ہے, 4 وکٹس, جس میں جیمز مس نے ناٹ آؤٹ 65 کیے, اس نے عرفان خان نیازی نے 40 کیے, فائنلی کچھ رنز اس نے کیے. خوشدل نے 13 بالوں پہ 33 کیے, اس نے اپنا وارنر نے 30 رنز کیے 13 بالوں پہ. تو دے ور لائک they put up a very good score. And after that, like despite having a batting lineup of Rizwan, Usman Khan, Kamran Ghulam, Curtis Camper, Iftikhar, Michael Bracewell, نہیں کر پائے. جو ہائی اسکور آیا وہ 29 آیا کامران غلام کا 25 گیندوں پہ, اور اس کا پھر یاسر خان نے 26 کی 17 گیندوں پہ. تو برائی آئی ہے بھائی ان کے اوپر, صاف سیدھی بات ہے. اور آئی تھنک کہ وہی والی بات کہ جو مطلب پاکستان کرکٹ کے حوالے سے جو چیزیں ہوئی ہیں ریسنٹلی, کہ رضوان کو T20 کی کپتانی سے ہٹا دیا گیا آفٹر جسٹ 1 سیریز اور 2 سیریز, آئی تھنک آل دیٹ ریفلیکٹس ان دا پرفارمنس آف دیز مطلب فرنچائزز آلسو. کیونکہ وہی بندہ لیڈ کر رہا ہے فرنچائز کو, وہی بندہ لیڈ کر رہا ہے پاکستان کو جس کو آپ نے ہٹایا. لیکن بہرحال ملتان ناؤ نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ جسٹ تھنک کہ کرنا کیا ہے, کیونکہ 10 سال یہ 10واں PSL ہے, تو اب تو ٹیمیں بھی پھر سے وہ ہوں گی ساری, کیسے بولتے ہیں, بڈ ہوگی اور آکشن ہوگا, ریٹین ہوگی, جو بھی ہونا ہوگا وہ ہوگا. بٹ ویری پور شو فرام ملتان سلطان. آئی جسٹ تھنک کہ وہی مسئلہ کہ جو زلمی کا چل رہا ہے کہ جب تک یہ بابر رضوان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ مے بی T20 میں ہمارا شاید وہ رول نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا, تو اس وقت شاید کوئی بہتری آئے گی نہیں. تو اینی وے کراچی کنگز ہیو ون. سو رائٹ ناؤ جو پوزیشن چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد تو خیر ٹاپ پہ ہے ہی, سیکنڈ پہ لاہور قلندرز ہے, پھر تیسرے پہ کوئٹہ گلیڈیٹرز ہے. آج کوئٹہ گلیڈیٹرز کا میچ ہے لاہور قلندرز سے. دس ول بی اے ویری امپورٹنٹ میچ بیکاز بوتھ آف دیم ہیو 8 پوائنٹس. اور پھر اس کے بعد کراچی کنگز کے بھی 8 پوائنٹ ہے. تو یہ چاروں لگتا ہے کہ آ ہی گئے پلے آفس میں, کیونکہ پھر جو نیکسٹ ٹیم ہے پشاور زلمی, انہوں نے 6 میچ میں صرف 4 پوائنٹ لیے. تو دے ول ہیو ٹو ریئلی ڈو سم تھنگ ایکسٹراڈنری ٹو کم بیک ان ٹو دس ٹورنامنٹ. باقی یار ایک چیز تھی کہ آج میں بڑا مجھے حیرت ہوئی دیکھ کر کہ محمد وسیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے بھائی مطلب ملتان سلطانز کے مطلب ڈگ آؤٹ میں. تو پھر میں نے معلوم کیا, میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر. تو کہہ لیں جی اسسٹنٹ کوچ ہے. اب مطلب اندھی مچی ہوئی ہے یار پاکستان کرکٹ میں. دنیا بھر میں یہ رول ہوتا ہے کہ بھائی, اور یہ PSL سے بھی شروع سے رول رہا ہے کہ بھائی جو بندہ پاکستان ٹیم کے ساتھ کوچنگ کر رہا ہو یا لنک رہا ہو, اس کو آپ فرنچائز کرکٹ میں نہیں الاؤ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ کسی پوزیشن میں بھی ہو. اب محمد وسیم جب ویمنس ٹیم کے ساتھ ہیڈ کوچ ہے, تو ایسی کیا مت ماری جا رہی ہے کہ تمہیں اسسٹنٹ کوچ بھی بننا ہے ملتان سلطان کا؟ کیا ایسا مطلب ہوس ہے پیسوں کا کہ آپ کو ہر جگہ گھسنا ہے؟ اور پھر پاکستان کرکٹ بورڈ یہ الاؤ کیسے کر رہا ہے بھائی, مجھے یہ بتاؤ.
پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہنا چاہیے محمد وسیم کو کہ بھائی جان آپ جو ہیں یو آر ناؤ ہیڈ کوچ آف دا پاکستان ویمنس ٹیم، ماشاء اللہ سے یو ہیو ڈن ویری ویل ان دا کوالیفائز، یو ہیو کوالیفائڈ دا ٹیم. اب آپ فوکس کرو آگے ویمنس ٹیم کے اوپر. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے پی ایس ایل میں ایز اے کوچ انوالو ہونے کی؟ لیکن نہیں، یہاں تو وہی والی بات ہے نا کہ کیونکہ کرکٹ کا سیٹ اپ ہی نہیں ہے، پروفیشنز ہی نہیں ہے، تو جس کا داؤ لگ جاتا ہے، جو بلو وائٹ بوائے ہوتا ہے اس کے مزے لگے ہوئے ہیں، جیسے محمد وسیم آج کل ان کے مزے لگے ہوئے ہیں. تو آئی مین اٹ میکس نو سینس ٹو می یار. دا ہیڈ کوچ آف دی پاکستان ویمنس ٹیم از آلسو دی اسسٹنٹ کوچ آف دا ملتان ٹیم. شاید ایک وجہ یہ بھی ہے ملتان کی برائی کی، لیکن مذاق ہے یار. یہ آئی ٹیل یو کہ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ اب کیا کرنا چاہ رہا ہے میری تو سمجھ میں نہیں آتا یار. مطلب ان کے ڈومیسٹک جس طرح سے یہ چلا رہے ہیں، جس طرح سے مطلب میچز ہو رہے ہیں ڈومیسٹک کے، اللہ مطلب کیا بولے. پی ایس ایل کا جو اس دفعہ حشر ہوا ہے، مطلب لاہور کی بڑی باتیں ہوتی تھی کہ جی لاہور میں بڑے لوگ آتے ہیں. آج اتنا برا لگ رہا تھا دیکھ کر کے مطلب خالی اسٹیڈیم پڑا ہوا ہے گدافی اسٹیڈیم کا یار. ٹھیک ہے دن کا میچ تھا، لیکن آج پبلک ہالیڈے بھی تھی پاکستان میں. آج تو 1 مئی کی وجہ سے پبلک ہالیڈے تھا. تو مطلب نہ بندہ نہ بندے کی ذات اسٹیڈیم میں یار. مطلب کس قسم کی یہ لیگ ہے؟ اچھا لگتا ہے ایسی لیگ کرانا گھر پہ جس میں مطلب 200-300 آدمی بھی بیٹھے ہو، تو وہ کیسے بولتے ہیں آپ بولیں گے ہاں یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے مطلب لیگز کرانے کا. لیکن کیا کریں یار، بس حشر کر کے رکھ دیا ایک برانڈ کو بھی جو خراب کرنا. اگر آپ نے سیکھنا ہے تو بس سیکھے پی سی بی سے. اینی وے دیٹس آل فار ناؤ یار. ٹیک کیئر اینڈ اف یو لائک دس ویڈیو لائک اینڈ شیئر اٹ. اور رات کو پھر آپ سے ملاقات کریں گے آئی پی ایل اور پی ایس ایل کے میچز کے بعد. ٹیک کیئر. یور کمنٹس آر موسٹ ویلکم. اللہ حافظ جی.